بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصلاح زبان کی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تحریک دراصل ایہام کوئی کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ اس تحریک کے اہم پہلو یا خصوصیات کیا تھی ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اگر اصلاح زبان کی تحریک کی اہم باتیں کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تحریک ایہام کا یہ رد عمل تھی۔ اصلاح زبان کی تحریک رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ مرزا مظہر جانے جانا انعام اللہ خان یقین شاہ حاتم دیوان زادہ لکھ کر اس تحریک میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اردو میں اصلاح زبان کی جو تحریک شروع ہوئی اسے اصلاح زبان کی تحریک کہتے ہیں۔ ایہام کئی کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی اور آغاز مرزا مظہر جانے جانا نے کیا اور ان کے ساتھ مددگار اور ان کے شانہ بشانہ کام کیا انعام اللہ خان یقین نے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے فارسی اور اردو زبان دونوں کی بنیاد ایک ہی جگہ سے اٹھائی۔ فارسی کی طرح اردو کو نستعلیق زبان بنانے کی کوشش کی، گویا فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں شاہ حاتم کا کردار تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قواعد و ضوابط مرتب کیے اصلاح زبان کے سلسلے میں اور کوشش کی کہ ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ یا اردو زبان رائج کریں اور زبان کو غیر مانوس الفاظ یا متبذل الفاظ سے پاک کریں۔ شاہ حاتم نے زبان کو پاک کرنے کی طرف پہل کی اور اسے بہترین زبان کا درجہ دیا۔ ریختہ میں داخل جو فارسی حروف تھے مثلاً در بر از او، اس کے استعمال کو ناجائز قرار دیا۔ عربی و فارسی الفاظ کو صحت املاک کے ساتھ لکھنے کا کام بھی شاہ حاتم نے کیا۔ پرانے الفاظ کو ختم کیا، نئے الفاظ داخل کیے، فارسی الفاظ کو متروک کیا، ہندی الفاظ ختم کیے جیسے نین، جگت، نت، ان کو عیب قرار دیا۔ متروک الفاظ اور متبادل الفاظ جو ہیں اس کی فہرست مرتب کی کہ ان لفظوں کو چھوڑ دو، ان کی جگہ پہ یہ الفاظ استعمال کرو۔ تو یہ اصلاح زبان میں کام تھے شاہ حاتم کے۔ مرزا مظہر جانے جانا، یقین طابہ، سودہ، خواجہ میر درد سب نے اصلاح زبان کی تحریک میں اپنا اپنا حصہ لیا۔ درد ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اصلاح زبان کو تصوف کے آئینے میں پرکھا اور اصلاح زبان کی تحریک کو نیا رنگ ڈنگ سودا نے دیا، اور یہ سودا کا احسان ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو ایک نیا وجود عطا کیا۔ روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے ہم آہنگ کیا میر حسن نے۔ اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام ناسخ نے کیا۔ ناسخ نے فارسی حروف کو اردو میں داخل کیا، پراکرت یا ہندی حروف کو نکال باہر کیا، حشو، تنافر، غرابت، تاکید سے بچنے کی تلقین کی۔ یعنی ناسخ نے اردو زبان کو نئے الفاظ و محاورات جو فارسی سے لیے تھے وہ عطا کیے اور متروک الفاظ اور صنفوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں ایک اور بہت مشہور نام ہے جو مظہر جانے جانا ہے۔ انہوں نے اصلاح زبان کا کام مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا۔ ان کے شاگردوں نے نئی زبان یعنی اردو میں شعر کہے اور شاہ حاتم نے اپنے تصحیح شدہ زبان سے لکھے گئے اشعار کو جمع کیا اور ایک نئی کتاب شائع کی جسے دیوان زادہ کا نام دیا۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، اصلاح زبان کی تحریک سے مراد کیا ہے کہ پرانے الفاظ و تراکیب اور رجحانات کو رد کر کے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر اپنانے اور استعمال کرنے کا نام اصلاح
زبان ہے، اور اس زبان میں سب سے زیادہ نام جو لیا جاتا ہے وہ شیخ امام بخش ناسک کا ہے۔ باقی حاتم کا نام بھی بہت اہم ہے، خان آرزو، وہ سارے نام ہم لے چکے ہیں۔